السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فرقان میں انسانوں کی پوری زندگی کے معاملے کو، آپس میں تعلقات کی کیفیت کو، حیثیت کو، نوعیت کو، حالت کو ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں یہ کہہ کر کے بیان کیا کہ ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس آزمائش کے لاحق ہونے کے بعد اتصبرون، کیا تم اس آزمائش پر صبر کرنے والے ہو؟ اور پھر آخر میں بتایا کہ رب تعالی تمہارے سارے معاملات سے خوب باخبر بھی ہے اور اسے دیکھنے والا بھی ہے۔ انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور یہ رہنا اس کی ضرورت ہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے اور بڑھاپے سے وقت وصال تک انسان کی ساری ضرورتیں انسانوں سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے تو وہ بڑوں کے اوپر، اور غریب ہے تو امیر پر، کم تر رتبے والا ہے تو بڑے رتبے والے پر، قوت اور طاقت میں کم اور کمزور ہے تو طاقتور پر اس کا ایک بھروسہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح انسان ایک دوسرے کے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے۔ طاقتور کبھی کمزوروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اقتدار والے کبھی بغیر اقتدار والوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جن کو اللہ نے شان، شوکت، مرتبہ، مقام اور دولت عطا فرمائی ہے، وہ ان تمام معاملات سے محروم لوگوں سے کبھی بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ انسان کی شان و شوکت ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے، ملی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی ہے، اور اس لیے انسانوں میں آپس کے معاملات کو برتنے میں کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کینہ اور رقابت کا معاملہ بڑھتا ہے، کبھی احساس کمتری منڈلانے لگتی ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے، اگر وہ اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکیں تو ان میں خود بخود احساس برتری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جو انہیں کبر میں مبتلا کر دیتا ہے، جو انہیں غرور اور فخر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، اس مزاج کو درست کرنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ احساس محرومی کا شکار انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی نہ رکھے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور احساس برتری سے سرشار اور دوچار انسان اگر حاصل شدہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو خود بخود شیطان اس کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ آپ تمام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ معزز ہیں، زیادہ آپ کی عزت اور زیادہ وقار اور زیادہ مرتبہ ہے، لہٰذا دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے آپ قطعاً پابند نہیں ہیں۔
آپ جیسے چاہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انسانی معاشروں کے اندر رقابت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد جنم لیتی ہے، اور لوگوں میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چرند پرند اور دوسری مخلوقات کو اس قسم کی سوچ سے بالکل معرّہ، پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ پرندوں میں کوئی کتنا ہی خوشنما پرندہ ہو، باقی پرندوں کو اس سے حسد کبھی نہیں ہوتا۔ پرندوں میں خوبصورت چہچہانے والے کتنے پرندے ہیں، لیکن باقی پرندوں کو اس کی خوبصورت چہچہاہٹ سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ جانوروں میں زیبرا نہایت خوبصورت جانور ہے، لیکن باقی کسی جانور کو اس کی اس خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں جو اللہ نے خاص اس کے جسم پر ودیعت کر رکھی ہے۔ مچھلیوں میں اتنی شاہکار حسن و جمال کی مرکہ مچھلیاں ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو بے اختیار اللہ کی قدرت کو پکار اٹھتا ہے، لیکن دوسری بدصورت بظاہر اور بد شکل نظر آنے والی مچھلیوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا ان کے اپنے اس دائرے کا وجود ان سے خوبصورت ہے، بہتر ہے، مترنم ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے اور اس کی قوت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی مزاج کو اس طور پر بنایا کہ انسان آس پاس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اچھا اور خوبصورت جوتا بھی کوئی دیکھ لے تو انسان کے دل میں یہ شوق بہرحال ابھرتا ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی عمدہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لے تو پوچھتا ضرور ہے کہ یہ کون سا کپڑا اور کہاں سے سلا ہوا ہے۔ اور یہی عالم ہے کہ اس کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے، مکان ہے، چیزیں ہیں، گھر کی اشیاء ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات بہرحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا، کہاں سے لیا گیا، کیسے بنایا گیا اور اس کو کیسے یہاں تک پہنچایا اور کیسے اس کو سیٹ کیا گیا۔ یہ انسان کے مزاج میں اللہ نے اس بات کو ودیعت کر رکھا ہے، اور یہی چیز ہے جو مستقل طور پر انسان کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں حریف بن جائے، وہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو فریق سمجھنے لگے اور زندگی تو گزارے، لیکن بہرحال اس کے دل میں یہ جذبہ، یہ خواہش ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور مجھے بھی یہ سب کچھ حاصل ہونا چاہیے، خواہ وہ اقتدار ہو، وہ شہرت ہو، وہ قوت ہو، وہ منصب ہو، وہ کوئی عہدہ ہو، اور وہ دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسی قابل قدر چیز ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، وہ ہر انسان کے مزاج میں اللہ نے اس بات کو پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی بات کو رب تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے انسانوں کو باور کرایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ایک بھائی بہت امیر ہے اور ایک بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بھائی بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا انجینئر اور ڈاکٹر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور لائر یا جج ہے، اور دوسرا بھائی ایک عام سا انسان ہے۔ یہ ایک بھائی بڑے عہدے پر براجمان ہے اور دوسرا بھائی ایک عام روٹین کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یہ وہ تمام مشاہدات ہیں جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لا محالہ دل کے اندر شیطان کبھی کبھار وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں جیسے یہ دوسرے لوگ ہیں، آپ بھی ویسے ہی ہیں جس طرح آپ کا بھائی ہے، آپ کی صلاحیت بھی ویسی ہے جس طرح کہ آپ کے بھائیوں کی صلاحیت ہے، اور آپ کو بھی ویسی دولت ملنی چاہیے جس طرح یہ امراء کے پاس دولت ہے، آپ بھی اسی مقام، عزت اور شہرت کے حامل ہونے چاہیے جس طرح کہ ان تمام لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ اور یہی بات لے کر کے
سوشلزم اور کمیونزم نے انسانوں کے درمیان مساوات کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور مساوات کی بنیاد پر ایک ایسی معاشرت کو مرتب کرنے کا دعویٰ کیا کہ جس میں معاشی طور پر تمام کے تمام انسان یکساں درجے کے حامل ہوں گے۔ سوشلزم نے کمیونزم میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ معاشرے سے عدم مساوات اس تناظر میں ختم ہو جائے، لیکن یہ تجربہ روس جو کمیونزم اور سوشلزم کی جنم بھومی ہے وہاں بھی فیل ہو گیا۔ وہاں بھی خود بخود معاشرے کے اندر کلاس سسٹم پر مبنی ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جہاں تفاوت تھی، اونچ نیچ تھی، جہاں فرق تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ نے سب لوگوں کو جدا جدا صلاحیتیں دے کر کے بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام جس مساوات کی بات کرتا ہے اس مساوات کا مطلب یہ نہیں کہ تمام انسانوں کو دولت مند بنا دینا، اس مساوات کا مطلب ہے تمام انسانوں کو رزق حلال کے حصول کے یکساں مواقع فراہم کرنا، تمام لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان تمام رستوں پر چلنے کی آزادی کا ہونا جس کے ذریعے سے لوگ روٹی کو، کپڑے کو اور مکان کو آسانی سے حاصل کر سکیں، اور لوگوں کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا حصول اور ہسپتالوں اور ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بعد دوا کا حصول آسان ہو جائے۔ اسلام صرف اس بات کا علمبردار ہے، ورنہ مدینہ طیبہ کی اس ریاست میں ایک طرف حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر امراء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ اس فرق کو نہ کوئی ختم کر سکا ہے اور نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکل و صورت کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے، جسمانی خواص کے اعتبار سے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے، بلکہ نسب اور قبیلے کے ساتھ تعلق کے حساب سے ہر انسان کو دوسرے انسان سے بالکل جدا پیدا کیا ہے۔ وہ مختلف ہے، لیکن بڑا انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنے اس دل کے اندر پیدا ہونے والے فاسد خیالات اور افکار کو دبا دے، وہ بڑا آدمی ہے۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں اور دفتر کے 30 آدمیوں میں سے 29 کے ساتھ آپ کے دل میں کینہ ہے تو آپ ہرگز بھی بڑے آدمی نہیں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور دائیں بائیں کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی رقابت ہے، اور رقابت بھی اس طور پر ہے کہ آپ اس پر، ان کے مقام پر، ان کی عزت پر، ان کے منصب پر، ان کی تنخواہوں پر، ان کی زندگی کی مراعات پر صبر کرنے کے بجائے دل میں دشمنی لے کر کے پالنے والے ہیں، تو آپ بالکل بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بڑے آدمی نہیں۔ اور دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بدخواہی کو چاہنے والا انسان نہ بڑا ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا اور ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے سب کچھ چاہے، اچھا چاہے، عمدہ چاہے، اعلیٰ چاہے، اور اس کے نتیجے میں یہ اللہ کا قانون فطرت ہے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اس اعلیٰ درجے کی عزت و شہرت و مال و منال سے محروم نہیں کرتا جو اس نے اپنے خیرخواہی کی بنیاد پر دوسروں کے لیے چاہا ہوتا ہے۔ اور یہی جذبہ ہے جو انسان میں پازیٹو تھنکنگ کو پیدا کرتا ہے، انسان کی سوچ کو مثبت اور تعمیر کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، آپ بڑا انسان بننا چاہتے ہیں، تو انسان کے بڑا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی سوچ میں بڑا بن پیدا ہو جائے۔ بے شک ظاہری طور پر اس کے پاس وہ اسباب نہ ہو، وہ ذرائع نہ ہو جو دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے کسی انسان کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر، انسانی تاریخ کے تجربے کی بنیاد پر، مذہبی تاریخ اور تجربات کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بنیاد پر بڑا انسان ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے
اپنی پوری زندگی کے عمل اور رد عمل میں مثبت طرز عمل اختیار کرے اور منفی طرز عمل کو ترک کر دے، باوجود اس کے کہ بسا اوقات اگر اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کر دیا جائے جس سے اس کی ذات پر، اس کی شہرت پر، اس کی حیثیت پر، اس کے مقام اور منصب پر حرف آتا ہو، لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان سب سے دستبردار ہو جائے۔ آپ ان انسانوں کو بھی جانتے ہوں گے جو بسا اوقات اپنے ساتھ ہونے والی برائی کو صرف یہ کہہ کر کے قبول کر لیتے ہیں کہ شاید میرے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو منتقم مزاجوں سے اوپر کا درجہ ہے، یہ بھی انسانوں کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن اس سے بھی بلند تر انسان وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر برائی ہو بھی جائے تو اس برائی سے صرف صرف نظر نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برائی کرنے والوں کے خیر خواہ بھی بن جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پوری تاریخ کے اندر کوئی بڑا آدمی جس کے نام سے آپ واقف ہوں، تاریخ میں اس کا ذکر ہو، آپ اس کا کبھی کوئی تذکرہ ایسا نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے ساتھ لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو۔ انسان جیسے جیسے دنیاوی طور پر یا روحانی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو درجات سے نوازتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ائمہ اسلاف ہوں، اولیاء کرام ہوں، اور صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ ان کو کتنے کوڑے لگائے گئے، جیل کے اس عذاب سے گزرے، امام احمد بن حنبل آپ کو خلق قرآن کے مسئلے پر کس تعذیب کا سامنا تھا۔ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سلام کے لیے حاضری ہوئے اور حاضری کے وقت آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا جدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جس طرح آج گنبد خضرا کی دیواروں میں چاروں طرف سے محصور ہے اس وقت نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بعد میں کہا، اور دیکھنے والی ہزاروں نگاہوں نے جو آپ کے ساتھ چل کر کے آئے اور مدینہ طیبہ میں موجود تھے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا روزہ انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک برآمد ہوا، اور پھر کہا کہ وعلیکم السلام یا حفیدی، اے میرے پوتے وعلیکم السلام۔ اس مقام کی شخصیت، لیکن خود مصر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گلے میں توک ڈالا گیا، ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، ان کو کھینچا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، بادشاہ کے پاس جا کر کے بادشاہ کو ان کی تعذیب پر اکسایا گیا۔ بعد میں جب بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور وہ دربار میں حاضر ہوئے تو اس وقت بھی ان کے گلے کا توق ان کے گلے میں پڑا ہوا اور پاؤں کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں موجود تھیں، وہاں اس حالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد حکم دیتا ہے کہ ان کی بیڑیاں بھی اور ان کے توق کو کھول دیا جائے کہ ان کی گفتگو سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی خوشبو آتی ہے، یہ مجرم اور ملزم نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر فائز لوگ، ان کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو تو شہر بدر کر دیا گیا، ان کو اپنے شہروں سے تہمت اور الزام لگا کر کے نکال دیا گیا، اور یہاں تک نوبت آئی کہ اپنے شہروں سے نکل کر کے مضافات میں موجود مسجد کے اندر یہ راتیں اور وہ بھی مہینوں تک گزارتے تھے، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، لیکن کبھی کھڑے ہو کر کے بد دعا نہیں دی، کسی کو کوسا نہیں، کسی کو گالی نہیں دی۔ حسین بن منصور الحلاج رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام مکاتب فکر کے ائمہ اجل نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو انہیں مرتد سمجھتا ہے، لیکن ائمہ اطہر جتنے بڑے بڑے کبار بزرگان دین ہیں، یہاں تک کہ حضور داتا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ عارف کامل تھے، اور حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں منصور حلاج کے دور میں ہوتا تو اللہ نے ان کو آزمائش مدد کرتا اور
ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، لیکن میں اس وقت تھا نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اور اس کا عالم کیا ہے کہ اس وقت محمد بن ابو عبداللہ محمد بن خفیف، انہیں جب پتہ چلا کہ یہ آدمی ہے، لوگوں نے تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، دشنام ترازی کی، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ محمد بن خفیف خود جلیل القدر بزرگ تھے، جا کر کے اس کال کوٹری میں ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت آپ کیسے ہیں؟ جواب میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کہا میں کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا ضرور پوچھئے۔ کہا حضور بات یہ ہے کہ میں آپ سے صبر کا معنی جاننا چاہتا ہوں۔ کہا آپ صبر کا معنی جاننا؟ کہا جی میں اس کا معنی جاننا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو صبر یہ ہے، یہ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، چینز ہیں، اگر میں ان کی طرف نگاہ کر دوں تو میں ان کو توڑ کر کے رکھ دوں اور توڑ کر کے آزاد ہو کر کے نکل جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے یوں کر کے نگاہ ڈالی اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف کے سامنے وہ بیڑیاں ٹوٹ پڑی۔ آپ نے یوں جھٹک کے یوں پھینکا، وہ کچرے کی طرح وہ بیڑیاں ایک سائڈ پہ چلی گئیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ قوت دی ہے کہ میں اگر جیل کی اس دیوار کو جو دریا کی طرف کھل رہی ہے نگاہ کر دوں تو میں اس دیوار کو توڑ سکتا ہوں۔ آج لیزر ٹیکنالوجی آپ نے بھی سنی ہوگی، بزرگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی اپنے نہایت ایڈوانس شکل میں، جس کا شاید ہم آج سے 10,000 سال کے بعد اگر انسانیت زمین کے اس کرے پر موجود ہے تو تجربہ کر لے گی، وہ اس وقت موجود تھی۔ نگاہ ڈالی، دیوار شک ہوئی اور دیوار گر پڑی۔ محمد بن خفیف سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو بیڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور میں نکل کر کے بھاگ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کو اپنے حکم پر غالب کرنا یہ صبر ہے، اور اس لیے میں نے صبر کر کے رکھا ہے۔ میں اس اللہ کے حکم پر کبھی اپنی چاہت کو مقدم نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو غالب کر لے یہ صبر ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف نے دوسرا سوال کیا کہ حضور یہ تو بتائیں فقر کیا ہے؟ کہا فقر؟ کہا فقر دیکھنا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فقر کیا ہے۔ سامنے ایک ڈلہ پڑا تھا، نگاہ ڈالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک روایت میں کہ چاندی اور دوسری روایت میں کہ سونے میں بدل گیا۔ کہنے لگا یہ سونا ہے، لیکن میرا عالم یہ ہے کہ میرے پاس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک درہم اور ایک دینار نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اس کا عطا کردہ مجھے یہ قوت اور کرامت ہے کہ میں نے اس مٹی کے ڈلے کی نوعیت اور حیثیت کو بدل دیا۔ لیکن فقر یہ ہے کہ میں اس بات پر راضی ہو جاؤں کہ رب مجھے جس طرح رکھنا چاہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، یہ فقر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بات ہو گئی، لیکن مردانگی کس بات کا نام ہے؟ کہا کہ گھر تشریف لے جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ آج دکھا دے گا کہ مردانگی کس بات کا نام ہے۔ لوٹ کر کے جب حضرت خفیف واپس گھر تشریف لائے، رات کو سوئے تو خواب میں اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ قیامت کی ساعت ہے، لوگ میدان حشر میں کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا آتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو لایا جائے جس کو حلاج کہا جاتا ہے اور پوری دنیا نے اس کی تکفیر بھی کی، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ منصور بن حلاج کو لایا جاتا ہے، رب تعالیٰ منصور بن حلاج سے مخاطب ہو کر کے عرض کرتا ہے، آواز آتی ہے، اے منصور میں نے تجھے بھی اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے سب کی مغفرت کر دی، لیکن وہ تمام لوگ جو تیری دشمنی میں اور تیرے ساتھ نفرت اور بغض کی اس کیمپین میں شامل تھے، ان سب کو میں معاف نہیں کروں گا، انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ اسی وقت حضرت حسین بن منصور الحلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا یہ عاجز اور فقیر بندہ تجھ سے اس بات کی درخواست کرتا ہے کہ وہ
تمام کے تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے نفرت کی ہے تو انہیں بھی میری محبت اپنے ساتھ اور اپنی محبت میرے ساتھ اس کے صدقے میں معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں منصور بن حلاج، ان کو سزا کیا دی گئی؟ ان کی سزا یہ تھی کہ ان کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد 1000 کوڑے ان کو مارے جانے تھے۔ جب 600 کوڑے لگے تو اس وقت موجود کوتوال اس کو روک کر کے کہا کہ اگر تم میری ایک بات سن لو تو میری ایک بات یہ تمہارے لیے فتح قسطنطین یعنی وکٹری آف دی قسطنطین پول یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے کہا نہ بابا نا، مجھے کہا گیا کہ یہ بابا جی تم سے کوئی بات کریں گے، ان کی بات کو سننا نہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ 600 کوڑے لگ چکے تھے، آج کسی کو 2 کوڑے پڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو غازی جمہوریت کہلاتا ہے اور وہ غازی سیاست بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جنہوں نے صرف اللہ کی محبت میں اپنے جسموں پر 600 کوڑے پہلے کھائے اور اس کے بعد 400 مزید کوڑے تواتر کے ساتھ ان کو لگے۔ جب یہ کوڑے پورے ہو گئے، پورا جسم لہو لہان، آنکھوں سے، آپ کی ناک مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کی انگلیوں کے پوروں سے، آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے خون فواروں کی طرح چل رہا تھا۔ اسی میں حضرت شبلی کا آپ نے نام سنا ہوگا، صوفیاء کے طائفے کے سرخیل ہیں۔ انہوں نے ایک بوڑھی خاتون کو دوڑایا اور ان سے کہا کہ جا کر کے پوچھو کہ اس وقت منصور کی حالت کیا ہے، ان سے پوچھنا کہ تم کیسے ہو۔ یہ حالت ہے، مرنے جیسی کیفیت ہے۔ لیکن جب یہ خاتون وہاں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد اس نے اتنا ہی سوال کیا کہ اے منصور، شبلی پوچھتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اس رب سے اس وقت بھی ویسے ہی راضی ہوں جس طرح اپنے نرم اور آرام دہ گدے پر اور آرام دہ کمرے میں راضی تھا۔ میں رب کے اس حکم پر آج بھی اپنے سر کو جھکایا ہوا ہوں جس طرح اس وقت جب میں نہایت کشادگی کی حالت میں تھا۔ مجھے اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ اس شخص کی عظمت۔ اور پھر اس کے بعد حضرت منصور حلاج کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، پھر دونوں ٹانگوں کو، دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ ظلم یہ، اس کے بعد آپ کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے کے بعد آپ کے جسم مبارک کی راکھ کو اٹھا کر کے دجلے کے دریا میں بہا دیا گیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد وہیں اس شہر کے اندر آپ لوگوں کو گھوڑے پر سوار نظر آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو تو ختم کر دیا گیا، راکھ کے ڈھیر کی طرح اٹھا کر کے پانی میں بہا دیا گیا، یہ آپ کہاں سے نمودار ہو گئے؟ کہنے لگے لوگوں نے جو سزا دی وہ منصور حلاج کے جسم کو دی، اور یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ جسم نہیں، منصور حلاج کی روح ہے۔ روح کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے، یہ اللہ کی محبت میں فانی اور باقی روح تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اب قیامت تک باقی رکھے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے ہاں آپس میں اب الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد نفرتوں کا ایک بازار ہے، ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، نیوز چینلز میں، نیوز پیپرز میں، اور باہم ایک دوسرے کے خلاف اس طور پر سازشیں ہیں گویا کہ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن کر کے رہ گیا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، ہمارا مفاد مشترکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کو آگے لے جایا جائے، اور آگے لے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نفرتوں کو مٹایا جائے، محبتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ آپ جس ادارے، جس جگہ کام کرتے ہوں وہاں نفرتوں کے فروغ سے باز آ جائیں۔ مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے محبت بھی کرے، اور اس محبت کے صدقے اور عوض میں انسانوں سے بھی محبت کرے، اور انسانوں میں ان انسانوں سے بھی محبت کرے جو اس کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی ان سے حسد، بغض اور دشمنی کرتا تو رات کو اٹھ کر کے اپنے
اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس کی برکت سے دشمنوں کی حالت کو بھی بدل دیتا اور ان کے روحانی مقامات میں بھی ترقی ان کو عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے معاملات و حالات کو اس نہج اور اس رخ پر ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وعلینا الا البلاغ المبین۔